تم آئینہ دیکھو، اگر خوش شکل ہو تو منہ پر گناہ کی سیاہی نہ ملو، اور اگر روح سیاہ ہو تو دو سیاہیاں جمع نہ کرو۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا اس کا ذہن بھی ضعیف ہوگا۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ جو مہمان خود آ جائے اس کے لیے تکلف نہ کر، اور جس کو تو خود بلائے اس کے لیے تکلف میں کچھ کسر نہ اٹھا کر۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ مہمان کے آگے توڑا رکھنا بے مروتی اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ عبادت سے روکنے والی اصل میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا، نمبر 2 لوگوں سے میل جول، نمبر 3 شیطان، اور نمبر 4 نفس۔ عبادت کی دیوار علم پر ہی قائم ہوتی ہے۔ جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ بعض احمق اس غم میں جلتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے: حرص، حسد اور غرور۔ تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ عزت امور دنیا سے نہیں، اسباب آخرت سے ہے۔ 2 آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا: طالب علم اور طالب مال۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ذکر اس کے پیٹ اس طریق پر کیا جائے تو وہ اس کو سنے تو اسے رنج ہو۔ غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے اور عورت کی گھر میں۔ ماں باپ کا بیٹے کے مال میں زبردستی استعمال کرنا ظلم نہیں۔